بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کے سینکڑوں ارب ڈالر کے معدنی ذخائر پر اپنی نظریں جما لی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی جانب سے خرچ کی گئی رقم معدنیات سے وصول کی جائے۔ ٹرمپ کی انتظامیہ یوکرین کے ساتھ معدنیات کے حوالے سے آسان معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ معاہدے میں ابتدائی طور پر صرف یہ ذکر ہوگا کہ یوکرین کے وسیع وسائل کا امریکہ کے پاس کتنا حصہ ہوگا۔ بعد میں تفصیلی شرائط پر بات چیت کی جائے گی۔ یوکرین کے صدر نے گزشتہ ہفتے تفصیلی امریکی تجویز کو مسترد کر دیا تھا، جس کے تحت امریکہ کو یوکرین کی 50% اہم معدنیات مل سکتی تھیں، جن میں بہت سی یورینیم، لیتھیم وغیرہ بھی شامل تھی، جو الیکٹرک کاروں کی بیٹری کے لیے لازمی جز ہے۔ اس کے علاوہ ٹائٹینیم کی بھی امریکہ کو ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ مکمل معاہدے تک پہنچنے میں وقت لگے گا، لیکن امریکی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو ممکنہ طور پر مزید امریکی فوجی حمایت کی اجازت دینے یا یوکرین اور روس کے مابین 3 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے باضابطہ امن مذاکرات کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے یوکرین کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے۔ لیکن دوستو، وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر اس معاملے پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کے باوجود معاہدے پر زور جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ بلکہ اپنے یوکرینی ہم منصب کو انتخابات کے بغیر ڈکٹیٹر قرار دیا تھا، جبکہ دوستو صدر ٹرمپ نے کچھ دن پہلے اپنے یوکرینی ہم منصب کو انتخابات کے بغیر ڈکٹیٹر قرار دیا تھا، جبکہ یوکرینی صدر نے کہا تھا کہ ٹرمپ روسی غلط معلومات کے بلبلے میں پھنس چکے ہیں، جس کے جواب میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار یوکرین ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 3 سال میں یوکرین کو فوجی امداد کے طور پر اربوں ڈالر فراہم کیے، اور صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین کی معدنیات میں امریکی سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں یہ رقم واپس حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین کو سختی سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی امداد کے اعتراف میں بدلے میں امریکہ کو 500 ارب کی معدنیات فروخت کرے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عوامی طور پر امریکی عوام کو یہ اشارہ دیں کہ امریکہ امداد واپس لے رہا ہے، جبکہ اس پر یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ اس میں امریکی مفادات پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اور یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی کا بہت فقدان ہے۔ ہمیں اس کے بدلے کچھ نہیں مل رہا۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپنے ملک کو فروخت نہیں کر سکتا۔ یاد رہے دوستو کہ کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ نے اپنی مایوسی کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا کہ زیادہ تر امریکی امداد گرانٹ تھی، یعنی گرانٹ کی شکل میں تھی، جبکہ یورپ نے بنیادی طور پر یوکرین کو قرضے دیے تھے۔ اگرچہ امریکہ کو کچھ بھی واپس نہیں ملنا، بلکہ یورپ کو اپنے قرضے واپس ملیں گے، لہٰذا اس معاہدے سے انہیں اپنا پیسہ واپس چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کی جانب سے 50-50 کی تقسیم کو بھی مسترد کر دیا اور ان پر تنقید کی اور اسے بغیر کسی ثبوت کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا، برطانیہ اور جاپان اور یورپی یونین نے یوکرین کی بہت مدد کی، لیکن روس کی فوج نے پہلے ہی یوکرین کے 5 حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں نایاب زمینوں کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ اب ایک طے قامت لیتھیم ذخائر سے 4 میل سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، روس اس پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں جاری کشیدگی کے باعث تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ میری صدارت میں ایسا نہیں ہوگا، میں اسے روک سکتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ معصوم جانوں کو ضائع ہونے سے روک سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔
صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں دنیا بھر میں جنگ بندی تنازعات کو حل کرنے اور کرۂ ارض کو امن کی جانب راغب کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں امن کی خواہش رکھتا ہوں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں ہونے والی اموات اور روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو ہم روکنے جا رہے ہیں۔ دوستو، میرے خیال سے امریکہ دنیا کے ہر پنگے سے نکل جائے تو دنیا میں ویسے ہی امن آ جائے۔ صدر ٹرمپ اپنی افواج کو اپنے گھر بلا لے، امریکہ واپس بلا لائے تو دنیا میں ویسے ہی امن ہو جائے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تیسری عالمی جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اور ہم اس وقت اس کے بہت قریب ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ مزید 1 سال تک اقتدار میں رہتی تو شاید ہم تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو جاتے اور یقیناً ہو جاتے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کے بارے میں امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کی حمایت اور میزبانی کرنے پر سعودی عربیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان مذاکرات کو ایک بہت بڑی اہم پیش رفت قرار دیا۔ روس کے صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بات چیت کے نتائج سے انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یوکرین کا مسئلہ حل کرنا روس کی ترجیح ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ روسی حکام کی ملاقات پر روسی صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ اب سفارتی مشن کا کام دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ یوکرین کا مسئلہ حل کرنا روس کی پہلی ترجیح ہے۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ امریکی وفد نے کسی تعصب کے بغیر بات چیت میں حصہ لیا، ہمیں کسی سازش کی ضرورت نہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان کسی سازش کی ضرورت نہیں۔ صدر ٹرمپ نے بتایا تھا کہ یوکرین بھی بات چیت میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک کٹ پتلی ہے یورپی یونین کا۔ صدر پوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی اور روسی حکام کو قابل قبول حل تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور صدر ٹرمپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ روسی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملاقات کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے، اور سعودی ولی عہد محمد بن سے بھی میں بات کروں گا۔ یوکرینی حکومت نے صدر ٹرمپ کے یوکرینی صدر کے خلاف بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی یوکرین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور ہم اپنی بقا کے حق کا دفاع کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ یوکرینی صدر ایک ڈکٹیٹر ہے جو بغیر انتخابات کے اقتدار میں موجود ہے۔ اسے اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے اور انتخابات میں حصہ لے کر اور جیت کر واپس حکومت میں آنا چاہیے، جس طرح میں آیا ہوں۔ دوستو، صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ یوکرین کے لیے اپنی امداد ختم کر رہا ہے، بند کر رہا ہے، جبکہ یوکرین نے جنگ میں اپنا 20% سے زیادہ زمین اپنی کھو دی ہے، اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کا بڑا حصہ بھی تباہ کروا چکا ہے، اپنے ایک بیوقوف صدر کی وجہ سے۔ صدر ٹرمپ سختی سے یوکرین کے وسائل اور معدنیات حاصل کرنے کے بدلے $500 ارب کی واپسی کا سختی سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور بے ضد ہیں کہ جو کہ امریکہ نے گزشتہ 3 سالوں میں یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے میں خرچ کیے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم اپنا یہ پیسہ واپس لیں گے، اور ضرور لیں گے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور ورلڈ بینک کی طرف سے دوستوں جاری کردہ ایک جائزے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کی تعمیر نو کی ضروریات پوری کرنے کے لیے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ اور مغربی کنارے میں فوجی آپریشن کے 15 مہینے بعد تعمیر نو کی لاگت $53 بلین سے تجاوز کر جائے گی، اور اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ دوستوں، میرے خیال سے اسرائیل کو الٹا لٹکا کر اس کے اندر سے یہ پیسے نکالنے چاہیے۔ ابتدائی نقصان اور ضروریات کے جائزے میں کہا گیا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے $53.2 ارب کی ضرورت ہے۔
جس میں پہلے 3 سالوں میں 20 ارب ڈالر کی رقم درکار ہے۔ ایک ہفتہ پہلے اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ غزہ کی پٹی میں قلیل، درمیانی اور طویل مدت میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے ضروری رقم کا تخمینہ تقریباً 53 ارب 142 ملین ڈالر لگایا گیا ہے۔ 1 دسمبر تک پٹی میں تقریباً 70% عمارتیں تباہ ہو چکی تھی، جن کی مجموعی تعداد 1,70,812 تک پہنچ چکی ہے۔ 36 ہسپتالوں میں سے صرف 18 ہاسپٹل 50% کے ساتھ جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، جن کی کل گنجائش 1,800 بستروں سے زیادہ نہیں۔ امریکہ کی جانب سے ملک بدر کیے گئے 300 پاکستانیوں سمیت دیگر افراد کو پاناما کے ایک ہوٹل میں رکھا گیا ہے۔ ساحل سمندر کے کنارے واقع ہوٹل کو امریکہ سے بے دخل کیے جانے والے افراد کو رکھنے کے لیے عارضی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ تارکین وطن کی غیر ملکی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دوستوں، وائرل ویڈیوز میں خواتین اور مردوں کو ہوٹل کے کمروں کی کھڑکیوں سے ہماری مدد کریں اور ہم اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں جیسے پیغامات پلے کارڈ پر لکھ کر لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان تارکین وطن کو اس وقت تک وطن واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک بین الاقوامی حکام ان کی واپسی کا بندوبست نہیں کرتے۔ امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ نے جنوبی امریکی سرحد پر قومی ایمرجنسی اور لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاناما کے صدر نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکہ سے بے دخل کیے گئے تارکین وطن کو عارضی طور پر اپنے ملک میں روکنے کی پیشکش کی تھی۔ چائنا میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے 2 پاکستانی طلباء یوسف خان اور رفیق اللہ کو وہاں خوب سراہا اور ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی طلباء اس دن سیاحت کی نیت سے ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے جہاں ایک بزرگ شہری زمین پر گرے ہوئے تھے اور پولیس اہلکار ارد گرد کھڑے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا میں کسی بھی شخص کو بغیر اجازت ہاتھ لگانا غیر قانونی ہے، چاہے یہ کام طبی امداد کے لیے ہی کیوں نہ کیا جائے۔ میڈیکل کے ان طلباء نے، یوسف اور رفیق نے، پہلی نظر میں سمجھ لیا کہ بزرگ شہری کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پولیس سے اجازت بھی لی۔ زمین پر نیم بے ہوش پڑے شخص کی نبض معمول سے کم رفتار میں چل رہی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی اور سانس بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ دونوں طلباء جان چکے تھے کہ یہ علامات دل کے دورے کی ہے، اس لیے انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کو CPR کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف نے اپنے دونوں ہاتھ متاثرہ شخص کی چھاتی پر رکھ کر CPR کرنا شروع کر دیا، جبکہ رفیق نے وقفے سے منہ کے ذریعے سانس دی۔ یہ عمل مسلسل دہرائے جانے کے چند ہی لمحوں میں دوستوں متاثرہ شخص کی سانس بحال ہونا شروع ہوگی اور یہ پورا واقعہ CCTV کے کیمروں میں محفوظ ہو گیا۔ CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور صارفین نے پاکستانی طلباء کے جذبہ کی ہمدردی کو سراہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طلباء چائنا میں ہیرو بن گئے اور چینی میڈیا نے ان کے انٹرویوز بھی لینا شروع کر دیے، جبکہ پاکستان میں موجود چائنا کے سفارت خانے نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں بھی پاکستانی طلباء یوسف خان اور رفیق اللہ کو بہت سراہا۔ بھارتی پولیس نے مقبوضہ وادی کے کئی کتاب فروشوں پر چھاپے مار کر اسلامی اسکالر مولانا ابو اعلیٰ مودودی کی کتابیں دوستوں ضبط کر لیں، جس پر مقامی عوام اور مسلم رہنماؤں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں کسی ممنوعہ تنظیم کی نظریات کو فروغ دینے والی کتابوں کی فروخت روکنے کے لیے کی گئی ہیں، تاہم مقامی دکانداروں نے تصدیق کی ہے کہ ضبط شدہ کتابیں جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کی تصانیف ہیں۔ سری نگر کے علاوہ دوستوں دیگر شہروں میں بھی کتابوں کی ضبطی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک دکاندار نے بتایا ہے کہ پولیس اہلکار آئے اور مولانا مودودی کی تمام کتابیں اٹھا کر لے گئے، یہ کہہ کر کہ ان پر پابندی عائد ہے۔ مقبوضہ وادی کے معروف مذہبی رہنما میر واعظ عمر فاروق نے اس اقدام کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اسلامی کتب آن لائن موجود ہیں تو ان کی ضبطی بے معنی ہے، بے وقوفی ہے اور کم عقلی ہے۔
کیونکہ یہ مضحکہ خیز لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ مودی کو پسند کریں، مودودی کو نہیں، لیکن مقبوضہ وادی میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ دوستو، یہ کتابیں اخلاقیات اور ذمہ دار شہری بننے کی تعلیم دیتی ہیں، ان پر کریک ڈاؤن کرنا غیر منطقی عقل سے باہر ہے۔ اس سال دوستو ماہ رمضان المبارک میں قدرت کا ایک انمول فلکیاتی مظہر رونما ہوگا جو ہر 33ویں سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ دنیا میں تاریخ اور دنوں کا حساب رکھنے کے لیے 2 کیلنڈر سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک شمسی ہے جسے عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، دوسرا اسلامی کیلنڈر ہے جسے ہجری بھی کہا جاتا ہے، جو چاند کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ قمری اور شمسی مہینے کا آغاز ایک ہی تاریخ سے ہوا ہو، اور یہ نایاب منظر دوستو اس ماہ رمضان المبارک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ماہ رمضان 2025 کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا، یعنی ہجری مہینہ رمضان اور شمسی ماہ مارچ ایک ساتھ شروع ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، البتہ ہر 33 سال بعد کسی نہ کسی مہینے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کو میری وجہ سے نہیں نکالا گیا، ہمارا کوئی ذاتی یا نظریاتی اختلاف نہیں ہے، متعدد پارٹی رہنماؤں نے ان کے خلاف شکایت کی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت نے بد زبانی کی، پارٹی پالیسی کے برعکس بیانات دیے۔ شیر افضل مروت نے سعودی حکومت مذاکراتی عمل سے متعلق بھی متنازع بیانات دیے۔ ایسی صورت میں عمران خان نے شیر افضل کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ شیر افضل مروت نے تنقید یا مناظرہ کرنا ہے تو عمران خان سے کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیر افضل کے راستے میں میں نہیں کھڑا ہوں، نہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے۔ عمران خان شیر افضل مروت کو واپس لانا چاہیں تو واپس لائیں، عمران خان ان کو باہر رکھنا چاہیں تو باہر رکھیں، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے نام پر ہماری تضحیک توہین کی گئی اور مذاق اڑایا گیا، وہاں جہاں نشستیں کرنا سب بے نتیجہ تھے۔ عمران خان کے آرمی چیف کو خط کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے صرف آرمی چیف کو ہی خط نہیں لکھا، وہ کھلا خط تھا۔ آرمی چیف کو مخاطب کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ہر شہری کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ ظلم اور فسطائیت کو ختم کرنے کے لیے خط لکھا گیا تھا، جس کو خط پہنچنا تھا اس کو خط بالکل پہنچ گیا۔ خط کو جنہیں پڑھنا چاہیے تھا انہوں نے پڑھ بھی لیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو کوئی پیشکش نہیں کی، البتہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے NRO مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور NRO اور ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو کس نے آفر کی، آج تک وہ نام تو بتا نہیں سکے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کان کے کچے ہیں اور ہر چیز فوراً بتا دیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے انہیں کوئی آفر نہیں کی گئی، حکومت نے PTI کو مذاکرات کی دعوت ضرور دی تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ملک دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے، اس دوران کوئی بحرانی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ PTI کو ایسے ہتھ کنڈوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انہیں اپنانی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 26ویں ترمیم درست نہیں ہے تو عدالت سے رجوع کرے یا پارلیمنٹ میں کوشش کرے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔